اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کا دلچسپ موضوع۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ 17 لاکھ سال پہلے انسان لکڑیوں اور پتھروں کو آپس میں رگڑ کر آگ تیار کرتا تھا، جو کہ کافی لمبا اور مشکل وقت ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں یہ سفر بہت ہی آسان ہو گیا جب سن 577 میں ایک چائنیز نے سلفر ماچس تیار کی اور 19ویں صدی کے مصر میں وہ ماچس تیار ہوئی جسے آج کل ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ماچس ہر گھر میں موجود ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے فیکٹری میں بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ماچس کیسے تیار ہوتی ہے۔ اور اس ماچس کو تیار کرنے کے لیے لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو اس مشین کی مدد سے چھیل کر ایک لکڑی کی باریک سی شکل میں اختیار کر لیا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ان شیل کو کاٹ کر ایک ماچس کی شکل اختیار کی جاتی ہے، یعنی ماچس کی تیلیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ اور لکڑی کی اس شیلڈ کو ایک امپلائی تقریباً 4 میٹر کی لمبائی تک کاٹتا چلے جاتا ہے۔ تقریباً 50 شیٹ کو تہ در تہ رکھ دیا جاتا ہے اور پھر ان 50 تہ در تہ شیٹوں کو مشین کی مدد سے چھوٹی چھوٹی یعنی ماچس کی تیلیاں میں تیار کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشین کتنی سپیڈ سے تیلیاں کاٹ رہی ہے۔ اور ماچس بنانے کے لیے تیلیوں کے ساتھ ساتھ بہت سے امپلائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ماچس کی تیلیاں کو کاٹنے کے بعد ان کو چھاننے کا کام یہ مشین کرتی ہے تاکہ لکڑی کے بہت سے چھوٹے بیکار تنکوں کو الگ کیا جا سکے، جس کے بعد ان تیلیوں کو پالش کیا جاتا ہے تاکہ ان تیلیوں میں کسی قسم کا بھی کوئی تنکا نہ رہ جائے اور تیلیوں کا استعمال کرتے وقت انگلیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور یہ مشین تیلیوں کو اچھی طرح سے پالش کر دیتی ہے اور ساتھ ہی فیکٹری کے ایک دوسرے حصے میں بنتی ہے ماچس کی ڈبیا، جس کے لیے سب سے پہلے گتوں کو موجودہ سائز میں کاٹ کر ان پر کمپنیوں کا موجودہ نام چھاپ دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشین کتنی مہارت سے اپنے کام کو سر انجام دے رہی ہے۔ جس کے بعد چھاپی گئی شیٹ کو لیمینیشن کیا جاتا ہے تاکہ ماچس کو گیلا ہاتھ لگانے پر یہ خراب نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے پاؤڈر گلاس یعنی ریڈ فورس لگانے کی، اور اسی کیمیکل پر ماچس کی تیلی رگڑنے پر تیلی لگ جاتی ہے، جس کے بعد ان شیٹس کو ایک مشین کی مدد سے ماچس کی ڈبیا کے سائز کے مطابق کاٹ لیا جاتا ہے۔ اور یہاں اس مرحلے میں ماچس کے باہر والے حصے کو بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشین کتنی تیزی سے ماچس کے اوپر والے یعنی آؤٹر والے پارٹ کو بنا رہی ہے۔ اور اب باری آتی ہے کہ ماچس کے اندر والے حصے کو بنانے کی، جسے انر باکس میکنگ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کٹے ہوئے پیپر رول کو ایک آئرن پریس کی مدد سے پیپر کی نمی کم کی جاتی ہے، جس کے بعد پیپر کو اگلی مشین سے گزارا جاتا ہے۔ اور یہ مشین اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ یہ 1 گھنٹے میں 55,000 یعنی 55,000 پارٹس تیار کر دیتی ہے۔ پیپر کو کاٹنا، مروڑنا اور سب کچھ اس کا اندر والا حصہ بنانا یہ مشین خود بخود کام کرتی ہے، جسے آٹومیٹک مشین کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے تیلیوں پر کیمیکل لگانے کی، جسے مکسر میکنگ کہا جاتا ہے، جس کے لیے بہت زیادہ مقدار میں جلٹرن کیپسول اور پوٹاشیم کلوریٹ ڈالا جاتا ہے۔ اور جلیٹن کا مقصد پوٹاشیم کلوریٹ کو تیلی کے سر پر چپکا کر رکھنا ہے، اور جس کے بعد مکسر میں گرم پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ جلیٹن اور پوٹاشیم کلوریٹ اچھی طرح سے آپس میں مکس ہو جائے۔ اور بعد میں اس مکسر میں سلیکا کے دانے ڈالے جاتے ہیں جو آگ لگنے پر کنٹرول کرتے ہیں کہ کہیں کسی ماچس میں اپنے آپ ہی آگ نہ لگ جائے۔ اور پھر اس سارے مکسر کو اچھی طرح سے مکس کر لیا جاتا ہے، اور پھر تقریباً 40 منٹ بعد جب مکسر اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے تب اس مکسر میں لال رنگ ڈالا جاتا ہے، اور پھر کچھ ایسے کمپاؤنڈ بھی ڈالے جاتے ہیں جو تیلی کو تیزی سے جلانے کے لیے کام آتے ہیں۔ اور پھر اگلے مرحلے میں پہلے سے تیار شدہ تیلیوں کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ان کو اس مکسر میں ڈبویا جا سکے، اور اس مشین میں تیلیاں خود بخود ہی اٹک جاتی ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تو دوبارہ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔